السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 26 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پر چلا انتظامیہ کا بلڈوزر۔ یوگی حکومت کا بلڈوزر اچانک اور خلاف توقع مرکزی دینی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ پہنچ گیا اور اس نے جامعہ کیمپس میں 30 برس قدیم ٹیچر کالونی کو یہ کہتے ہوئے منہدم کرنا شروع کر دیا کہ یہ سرکاری نالے کی زمین پر بنی ہوئی عمارت ہے۔ اس کارروائی سے وہاں افراتفری مچ گئی۔ بلڈوزر کے ساتھ تحصیل اہلکار اور پولیس فورس بھی تھی، جبکہ ٹیچر کالونی بند تھی اور سبھی ٹیچر رمضان کی تعطیل پر اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ راشٹریہ سہارا کی رپورٹ کے مطابق اس کالونی کے الگ الگ فلیٹوں میں 2 درجن سے زائد ٹیچر اپنے بال بچوں کے ساتھ پڑھائی کے دنوں میں رہتے ہیں۔ مدرسے کے ذمہ داران مدرسے کے کاموں کے سلسلے میں دوسرے شہروں کو گئے ہوئے تھے۔ ناظم اعلیٰ حاجی سرفراز احمد جو بنارس میں تھے، انہیں جب اس کارروائی کی خبر ملی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے بذریعہ فون افسران سے ایک دن کے لیے کارروائی روکنے کی گزارش کی تو ان کی بات ٹھکرا دی گئی اور ٹیچر کالونی کے بغل میں موجود ایک ملازم شمیم احمد عرف سونو کے فلیٹ کو منہدم کر دیا گیا۔ انہیں اپنے فلیٹ سے ساز و سامان نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ جامعہ کے نگراں ماسٹر فیاض احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو انہیں بھی درکنار کرتے ہوئے سبھی کو متعلقہ مقام سے دور ہٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ بلڈوزر کا رخ 2 منزلہ کالونی کی طرف ہوتا، وہاں آس پاس کے لوگ کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور ان کے ذریعے اجتماعی درخواست کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ذمہ داروں کے آنے تک کارروائی کو روکا گیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کرناٹک کی 6 طالبات 12ویں جماعت کے امتحان میں کچھ لکھے بغیر واپس لوٹیں۔ کرناٹک کے یادگیر ضلع میں اپنا حجاب اتارنے سے انکار کرتے ہوئے 6 طالبات اپنے 12ویں جماعت کے امتحانات میں بغیر کچھ لکھے گھر لوٹ گئیں۔ یہ واقعہ گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج یادگیر کا ہے۔ معاشیات کا امتحان دینے آنے والی طالبات عہدیداروں سے حجاب پہن کر پیپر لکھنے کی درخواست کرتی رہیں، لیکن ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا گیا۔ اس کے بعد طالبات نے حجاب اتارنے سے انکار کر دیا اور امتحانی مرکز سے نکل گئیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک میں حجاب کے بعد اب بائبل کو لے کر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ بنگلورو کے کلیئرنس ہائی اسکول کے انتظامیہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے لیے اسکول میں بائبل لانا لازمی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلورو کے کلیئرنس ہائی اسکول کی انتظامیہ نے طلباء کے والدین سے ایک درخواست فارم پر یہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بائبل اسکول لانے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسکول کے اس قدم سے ہندو جن جاگرتی سمیتی کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی کے ریاستی صدر نے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کا حوالہ دے کر اسکول کے اس اقدام کو غیر آئینی بتایا۔ انہوں نے دلیل دی کہ تعلیمی ادارے کسی طالب علم پر مرضی تھوپ نہیں سکتے۔ واضح رہے کہ عیسائی اسکول کی یہ ہدایت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کرناٹک کی بی جے پی حکومت اگلے تعلیمی سال سے اپنے اسکولوں کے نصاب میں بھگوت گیتا اور مہا بھارت کو شامل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر کلیئرنس ہائی اسکول کا طلباء کو بائبل لے کر آنا لازمی قرار دینا آئین کی خلاف ورزی ہے تو اسی طرح سرکاری اسکولوں میں نصاب میں بھگوت گیتا اور مہا بھارت کی شمولیت کا فیصلہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کی یہ گائیڈ لائنز ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ کسی طالب علم پر مذہبی تعلیم تھوپ نہیں سکتا۔ اس کا اطلاق تمام تعلیمی اداروں پر ہوتا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری۔ کشمیر فائلز سے متاثر ہندوتوادیوں نے مسلمانوں کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دی۔ دادا جلال پور روڑکی کے بھگوان پور علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ 16 اپریل کو ہنومان جینتی کی شوبھا یاترا کے بعد یہاں تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔
یہاں ہندو مسلم آبادی کی تعداد تقریباً یکساں ہے۔ علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات ہیں، دکانیں بند ہیں، کشیدگی کا ماحول ہے۔ متعدد مسلمان گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ ہندوتو لیڈروں نے سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ دی ہے، جس میں ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے اور دھرم سنسد کا انعقاد کرنے جیسی باتیں کہی گئی ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ مسلم علاقے کے باہر ایک بلڈوزر دیکھا گیا ہے۔ مبینہ طور پر یہاں کے لوگوں کو سرنڈر کرنے کا کہا گیا ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی مکان کو منہدم نہیں کیا گیا ہے۔ RSS سے وابستہ ایک فرد نوین سے جب پوچھا گیا کہ 16 اپریل کو کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہادی ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ نوین نے مزید کہا کہ فلم دی کشمیر فائلز نے انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی تحریک دی ہے۔ نوین کہتے ہیں، فلم نے مجھے بہت متاثر کیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کو ہندو راشٹر بنانے کے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہندوؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندو راشٹر کیسا ہوگا تو نوین نے کہا، جب ہم پورے ملک میں بھگوا جھنڈا لہرائیں گے، ہر گھر میں ہنومان چالیسا بجے گا اور یوگی آدتیہ ناتھ ہمارے لیڈر ہوں گے، وہی ہمارا ہندو راشٹر ہوگا۔ تشدد کو ایک سازش قرار دیتے ہوئے نوین نے دعویٰ کیا کہ ملک بھر میں ایک واضح پیٹرن ہے، وہ ہمارے جلوسوں پر پتھراؤ کرتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے بالکل وہی کیا۔ مسجد سے انہوں نے اسلحہ جمع کرنے کا اعلان کیا جس سے تشدد بھڑکا، پھر ہمیں کچھ کرنا ہی تھا۔ تاہم دی وائر نے جتنے بھی ہندوتو کارکنوں سے بات کی، ان میں سے کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں دکھا سکا جس میں اس طرح کی اپیل کو سنا جا سکتا ہو۔ ملک میں مسلمانوں کی املاک تباہ اور روزگار برباد کیے جا رہے ہیں۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ملک میں مسلم اقلیتی فرقے کے گھروں اور روزگار کو برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور جموں کشمیر کی بجلی سے ملک بھر کے کارخانے اور گھر چلتے ہیں، لیکن خود ہم ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اندھیرے میں ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہمارا ملک سب سے بڑا سیکولر ملک ہے، لیکن اس میں مسلم اقلیتی فرقے کے لوگوں کے گھروں اور روزگار کو برباد کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کروڑوں مسلمان سہمے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم کے گھر کے باہر جہانگیر پوری میں تنازع چل رہا ہے اور عدالت عظمیٰ کے حکم نامے کی بھی تعمیل نہیں کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کا روزگار باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور یہاں بے روزگاری کا گراف بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر پس رہا ہے اور واجپئی جی کی بات چیت کا طریقہ کار کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر گرمی کی چھٹیوں کے بعد سماعت کرنے پر اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ وہ عرضیوں کو جولائی میں فہرست بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی صدارت والی بینچ نے سینئر وکیل شیکھر نفڑ اور پی چدمبرم کی اپیل پر کہا کہ عرضیوں پر 5 ججوں کی بینچ سماعت کرے گی۔ سیکولرزم کا آخری گڑھ لڑکھڑا رہا ہے۔ انڈین فوج میں بھی شدت پسند ہندوتو کا مسلم مخالف ایجنڈا مسلط کرنے کی ایک مثال اس وقت دیکھی گئی جب فوج کے تعلقات عامہ کے افسر کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے اس کی طرف سے منعقد افطار پارٹی کے بارے میں ایک ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تصویروں میں افطار پارٹی میں فوج کی راشٹریہ رائفلز کی ڈیلٹا فورس کے جنرل آفیسر مقامی مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور وردی میں ملبوس ایک شخص شہریوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ انگریزی زبان میں لکھا گیا تھا، سیکولرزم کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے انڈین فوج کی جانب سے ڈوڈا ضلع کے ارنوڑا میں افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اگلے دن اس ٹویٹ پر تنقید کرتے ہوئے سدرشن نیوز کے سریش چوہان کے نے ہندی میں لکھا، اب یہ بیماری انڈین فوج میں بھی داخل ہو گئی ہے، افسوسناک۔ چوہان کے ٹویٹ کے فوراً بعد ہی PRO نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد سے اس معاملے پر
पर कोई बयान जारी नहीं किया। मुतअद्दिद ट्विटर सारिफीन ने PRO के इस कदम पर बात की है। सहाफ़ी मान अमन सिंह ने कहा, सेकुलरिज्म का आखिरी गढ़ लड़खड़ा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जनरल HS पनाग रिटायर्ड ने कहा कि इस ट्वीट का दिफा करने में नाकामी और फिर तनकीद की वजह से इसे हटाना बुज़दिली थी। उन्होंने कहा, मुताल्लिका PRO और फ़ौज में रमज़ान के दौरान इफ्तार के इनेकाद की रिवायत की तहफ़्फ़ुज़ की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये मकामी आबादी के दिलो दिमाग को जीतने की फ़ौज की पॉलिसी का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल तेजसुप्रो रिटायर्ड ने भी ट्वीट को हटाने पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं था, इसका भरपूर दिफा किया जाना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज अस्करियत पसंदी से मुतासिरा इलाक़ों में इफ्तार का एहतमाम करती है, क्योंकि मकामी आबादी तक पहुँचना दहशतगर्दों से लड़ने का एक लाजमी हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के मुसलमान आप या मुझसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम शिमाल मशरक़ी रियासतों में भी ईसाई आबादी तक पहुँचने के लिए ऐसा करते हैं। इसका मजहब या सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये खालिसतन लोगों को अपने साथ लेकर दहशतगर्दी से लड़ने का एक वसीला है। तहफ़्फ़ुज़े दीन इंडिया भी 16 ब्लॉक चैनल्स की फहरिस्त में शामिल। इत्तलाआत और नशरियात की मरकज़ी वजारत ने इंडिया की कौमी सलामती, ख़ारजा ताल्लुक़ात और अमन आम्मा से मुताल्लिक़ प्रोपेगंडा फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 10 इंडियन और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं। इंडिया के ब्लॉक किए गए 10 चैनल्स में से एक तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया यूट्यूब चैनल भी है। वाज़ेह है कि रवां हफ्ते औरंगाबाद से चलने वाले तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया सर्विस के डायरेक्टर काजी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी और एंकर सैयद फ़ारूक अहमद को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन दोनों के खिलाफ IPC की दफ़ा 153A के तहत कार्रवाई की गई थी। मज़कूरा यूट्यूब चैनल पर इश्तिहार अंगेज़ वीडियो बनाने का इल्ज़ाम था। तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया सर्विस के सहाफ़ी सैयद अहमद फ़ारूक ने एक वीडियो में कहा था कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें अपनी हिफाजत के इक़दाम खुद करने की कोशिश करें। इस वीडियो पर न्यूज़ नेशन ने एक रिपोर्ट बनाकर औरंगाबाद पुलिस से गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। काबिल ज़िक्र है कि तहफ़्फ़ुज़े दीन मीडिया ने अपने चैनल से इस वीडियो को डिलीट कर दिया था और एंकर सैयद फ़ारूक अहमद ने एक वीडियो अपलोड करके इस पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। उधर एक दूसरी खबर में मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर BJP रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बार फिर अपने बयान से तनाज़ुआ खड़ा कर दिया है। ताज़ा बयान उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक की पोस्ट के ज़रिए हिंदुओं से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में कांच की बोतलें और 3 कमान रखें, क्योंकि बकौल उनके जिहादी भीड़ से बचाने के लिए पुलिस नहीं आने वाली। BJP रुकन पार्लियामेंट के इस बयान को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि इसमें कुछ भी इश्तियाल अंगेज नहीं है। साक्षी महाराज ने पोस्ट में ये भी लिखा कि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, बल्कि खुद को बचाने के लिए किसी डरबे में छुप जाएगी। उन्होंने मजीद लिखा कि इन लोगों के जिहाद करने और जाने के बाद तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और सब कुछ खत्म होने के बाद एक जांच कमेटी बनाएगी। उन्होंने मजीद लिखा कि ये पैगाम किसी एक रियासत के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।